السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی علامات اور اس کا علاج۔ جادو کے اثر سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ جمہور علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سحر کی تاثیر سے شے کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے۔ جس طرح مرض کی علامات ہوتی ہیں اسی طرح سحر کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑا پن اور تنہائی پسند ہو جانا۔ نمبر 3، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا۔ نمبر 4، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا اور بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا۔ نمبر 5، ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا اور یہ محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے۔ نمبر 6، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا اور غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا۔ نمبر 7، سر، سینے اور کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا۔ نمبر 8، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ نمبر 9، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا اور بکثرت نیند کا آنا۔ نمبر 10، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا۔ نمبر 11، منہ سے اور جسم سے سخت بدبو محسوس کرنا۔ نمبر 12، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب ٹوٹ جانا۔ نمبر 13، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر بیماری ہے اور علاج کے لیے نہیں جاتے اور خیال کرتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، تو یہ صرف آپ کا شک ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ، جو پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اس پر سورۃ ناس اور سورۃ فلق نازل ہوئی، جن میں ایک کی 5 آیتیں اور ایک کی 6 آیتیں، مجموعہ 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک تانت کا ٹکڑا بھی نکلا جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ آخری کل کی 3 صورتیں خاص جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئیں، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ علاج کرنے والا اور علاج کروانے والا دونوں کا صدق ایمان ہونا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے، اور انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کاموں کا متصرف ہے، اور وہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ ہوتی ہے اور جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔